جناب گناہ جڑے اجتماعی اور پوری قوم نے بھگتنے پینے. بنی اسرائیل دا ایک عابد نہیں سی اور ساری رات جناب سارا دن اور جناب عبادت ہی لگا رہتا سی. اللہ نے اپنے فرشتے نے حکم دیتا جا کے بستی الٹ دو. انہوں نے کہا یا اللہ اتنے ایسا شخص بھی موجود ہے جس نے پلک جھپکنے دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پہلے جا کے لمحہ پاؤ, اس کو پہلے الٹا کرو کہ میریاں اتنی نافرمانیاں ہوندیاں رہیاں ان دے دل وچ کدی ایک غبار بھی نہیں اٹھیا کہ کی ہو رہا. قوم آج جناب اپنے اپنے نفل پڑھ کے گھر چلی جائے گی. اور جی یہ کیڑی گل ہے, میں کہا یہ نفل نہیں قبول ہونے, اللہ دی قسم نہیں قبول ہونے. پوری اجتماعی تو سب پوری قوم برباد کر کے رکھ دیتی, پوری تہذیب برباد کر کے رکھ دیتی. تیرے نفلوں نو رب دیکھے گا یا وہ جناب روندے اور سسک دے بچیاں اور جڑیاں خودکشیاں ہو رہی ہیں رب انہاں نو کھڑا کرے گا. اے دیکھو میری گل سنو, جے بچے رومن تا رب حضرت فاروق اعظم دی کانڈ تے بوری لدوا دے, جے بھوکنا رب بچے مر جان تے پھر ان دی سزا کی ہوئے گی. امیر المومنین ہوئے, خلیفہ دوم ہوئے, اور اس تو بعد جناب ترجمان نبی ہم زبان نبی ہوئے. ہاں جی, اس دی کانڈ تے اسلام لٹا دے کہ بچے بھوکنا روئے کیوں ہن. تے جس مملکت خدا داد پاکستان وچ بچے خودکشی لوگ اپنے بچے قتل کر دیں اس دی سزا کی ہوئے گی. لیکن نہیں, اے یاد رکھنا قومہ تباہ ہونی ہے اس وقت جدو اجتماعی گناہوں تے جناب چپ کر کے تے اپنی اپنی سوچ دیں. ہر کوئی جناب کہندا کہ میرا کچھ بن جاوے, ہر کوئی اپنی لڑائی تے پھر لڑو, پھر دیکھو توڑے نال تماشا کی ہوندا. آج جناب اے امریکہ آیا ایتھے افغانستان وچ, انہاں آگے کیا ہم آپ کو پتھر کے دور میں پھینک دیں گے. لو او پتھر دے دور چتا نہیں گئے, تساں تیاری بن لئی. اسلام دا اعجاز دیکھو, او تا پتھر دے دور وچ نہیں گئے, او تا بہتری دی طرف جا رہے ہیں, تسی جناب تباہی اور بربادی دی طرف جا رہے ہو. سود جناب کھلے عام, اور خدا دی قسم ہے اتنی جناب بے حس اور اتنی بے حیا قوم اسا نہیں دیکھی کہ اتنا بڑا اعلان ہو جائے. اسی دیکھ رہے ہیں بھائی جناب ایتھے جناب صبح تو لے کے شام ممبر بھی آن, سپیکر بھی آن, جناب واز و نصیحتاں بھی سارے موجود ہیں. کسی نے سود کے خلاف گل کی تھی کیوں ہے تسی 3% سود سی, ہن تسی 20% سے کھڑے ہو گئے ہو. 3% اور 4% سود تو تسی ڈائریکٹ 20%, یعنی کہ رب نہ جنگ گھٹائی نہیں بلکہ بارود تیز کر دیتا. تے پھر دیکھو رب دا عذاب بھی تواڈے واسطے تیز ہے. قوماں نو جناب مٹا کے رکھ دیتا. لیکن اقبال کہندا قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. ہاں اے بے جڑے آج بھی آ کے جناب 2 رکعتاں پڑھ کے 4 نفل پڑھ کے ٹر جان گے, انہاں نو کی پتا ہوے قوم کس طرح, قوم دا کی بنے گا. ہاں لیکن اے یاد رکھنا ساڈا کام اے وے, اے بھی 2 رکعت دے امام ہیں نا. اے خالی مولویاں نو نہیں اقبال نے کیا, انہاں 2 رکعت دے امام نے کیا جڑے آج سال بعد مسیتی آن کے 2 رکعت پڑھ کے کہن گے اسی رب تے بھی احسان کر آئے ہیں, قوم تے بھی احسان کر آئے ہیں. باقی جو مرضی ہوتا رہے حلال حرام, سانو اس دی کوئی تمیز نہیں, سانو اس دی کوئی گل نہیں. مینوں اے دسو حرام کھا کے عبادت قبول ہے تے پھر کیڑیاں عبادتاں, پھر کیڑے گناہ, پھر تو جناب اس طرح بالکل جانور دی طرح جناب اے پورا قرآن فائن تذهبون, قرآن کہنا کتے بھٹک دے پھر دے ہو, کتے گمراہ ہوندے پھر دے ہو, کتے بربادی پھر دے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین. اے تواڈے سامنے قرآن جس دے وچ سارے جہاناں دا ذکر موجود ہے, ساری حکمتاں موجود ہیں, ساری گلاں موجود ہیں, لیکن قرآن نال نہیں آنا. کیوں جی اے جناب جڑے اپنے اس دور جی اس جناب اتنے سازشاں دے باوجود بھی اپنے بچے نو قرآن پڑھن واسطے بھیج دیں, او جناب سلام عقیدت دے مستحقن, انہاں دے والدین بھی سلام عقیدت دے مستحقن. اور انہاں دے اور یہ یاد رکھنا جے اساں کوئی اور دائیں بائیں تو متاثر ہوئے ہوندے تے اللہ دی قسم تانوں لکھ کے ویچ آندے کہ جناب ساڈے کوئی جیلاں شیلاں نہیں کٹی دیاں, ساڈے کوئی تشدد برداشت نہیں ہوندے, اے لکھ لو اسی گھر جاندے ہیں جا کے اللہ اللہ کریں گے اپنا گوراں گے. لیکن قرآن پڑھیا ہویا سی, اور قرآن کس دے کول پڑھیا ہویا سی اور کس کو بیٹھ کے سمجھے سی, اس کو خادم حسین رضوی کہتے ہیں. ہاں انہوں نے دسیا سی قرآن پڑھنا ضرور ہے, امام حسین نے بھی قرآن پڑھیا لیکن پھر کعبہ چھڑ کے کربلا بھی گئے. ہاں اس واسطے, اور میں یقین نال کہنا کہ تواڈے بچے نو جڑی تعلیم دیتی جا رہی, جڑی تربیت دیتی جا رہی, انشاءاللہ کدھر بھی کوئی میدان ہویا اے سر کٹتا جان گے, انشاءاللہ بادل دے سامنے جھکن گے نہیں. پوری دنیا دے اندر انہاں نو تکلیف کیے وے, انہاں نو تکلیف صرف اے کہ رب دے قرآن نہ تکلیف ہے, اس دے نظام نہ تکلیف ہے, اس دے احکام نال تکلیف ہے. لیکن مسلمان کی ہے آج جناب صبح اٹھو
تو پورا خاندان تیار ہے، ماں بھی اٹھی ہوئی، بچے بھی اٹھے کی جی بچے نے سکول جانا، گڈی بھی تیار ہے، ڈرائیور بھی تیار ہے، اور جناب کی ہے جی سکول ٹائی پینٹ شرٹ ہر کر جناب پالش کر کے جا رہے ہیں، اور جناب الحمدللہ ساڑھے ہاں تک بالکل بچے تیار ہو کے انہوں نے زیادہ تیار ہو کے آنے ہیں، لیکن بعض اوقات بعض جگہ جناب بچے قرآن پڑھن جا رہے ہیں ادھا گلی سے پارا، ٹھیک ہے جی جناب پھٹے ہوئے ہیں، اور یا قرآن قاری صاحب دروازے تے آ کے دستک دے رہے ہیں، ناؤ جی بچے نو قرآن پڑھانا، وہ کہہ رہے ہیں جی آج قرآن جناب چھٹی دے دو، انہاں دی خالہ آئی ہوئی ہے، لہذا ہے قرآن آج قرآن کو بازی جائے تعویل بنا کر، چاہے تو کہہ رہے ہیں کوئی نئی شریعت ایجاد، ہند میں عجب طرفہ تماشا، اسلام ہے معبوس اور مسلمان ہے آزاد۔ اسلام معبوس کس طرح؟ مسلمان سویرے اٹھ کے کہیں گے جی اسی نفلی روزہ بھی رکھیا، آج افطاریاں بھی بنن گیا، اسلام ہے معبوس۔ اسلام جناب پورے اتو سٹیٹ بینک تو لے کے تھلے تک سارا دن کل جناب سودی کاروبار ہوئے گا، سعودی معیشت چلے گی، انڈیکس پوائنٹ جناب اتنے تھلے ہوں گے، سارا کچھ ہوئے گا سود دے نال۔ اسلام ہے معبوس اور مسلمان ہے آزاد۔ مسلمان راتی جا کے کہے گا میں بڑا پکا عاشق رسول ہاں، میں اتنے ہزار اتنے لاکھ اتنے جناب کروڑ کما کے لے آیا، اسلام ہے معبوس اور مسلمان ہے آزاد۔ اے جناب پوری قوم دا، لیکن کوئی بات نہیں، الحمدللہ اے بابا جی دی تربیت دا اثر موجود ہے کہ آج بھی انہاں دے خلاف کوئی گل کرنے والا موجود ہے۔ اسی صرف نرم جا بھی پیر رکھیے نا تو اسلام اپنا جناب بڑا گرم جا اعزاز سانو نواز دا، اساں ایک دن ہڑتال دا گیا 5 روپے دا فرق پیا، اے لوگوں دے نزدیک تھوڑے جا ہون گے لیکن تقریباً روزانہ 2.25 ارب روپے دی قومی بچت ہے۔ تو اور انہوں نے اور اگر دوسرے حساب نہ آئیے تو 35 روپے بدنا سی، 35 انہاں 30 روپے اور بدانے سن لیکن 5 روپے گھٹائیں، انشاءاللہ یہ پورے گھٹان کے انشاءاللہ۔ اور اپنے بچے نو قرآن پڑھاؤ، اور قرآن بڑی عظمت آلا، اے تا عمر دے دروازے تو جناب بندے نو بے نیاز کر دیندہ، اے IMF دے دروازے تو بے نیاز نہیں کرے گا، اے جناب اس تو قومی عالمی بینک دے دروازے تو بے نیاز نہیں کرے گا، جڑا قرآن پڑھن والے نو عمر دے دروازے تو بے نیاز کر دیندہ، جے قرآن عمل کرنا نہ ہوئے تو پھر کیسر و کسرہ دیا نعمتاں انہاں دے پیرا دے رکھ دیتا۔ صحابہ نے کی پڑھیا؟ قرآن ہی تا پڑھیا، صحابہ نے کی پڑھیا؟ قرآن تے عمل کیتا، پھر جا کے کیسر و کسرہ دے دروازے کھڑکائیں، پھر تو جناب اور اے یاد رکھنا امتحان ہمیشہ موجود رہنے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ جدو جناب رومیہ دے خلاف ہوتے کھڑے ہو کر جناب قلعے دی پیراداری کر رہے سن اور خود کمانڈر سن، ایک کمانڈر ہو نہیں جڑے جناب گولف کلب بنا کے دے جا کے آسٹریلیا جزیرے لے لین، ایک کمانڈر ہو جڑے فوج تو اگے کھڑے ہو کر مسلمانوں دی حفاظت کر دے، اے او کمانڈرن۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ خود دے رہا ہے کہ وہ جناب انہاں دا پادری ہوتے قلعے دی دیوار ہوتے چھڑیا، انہیں کہا مسلمانہ نہ لڑنا نہیں، انہاں نہ تلوار نہ تسی مقابلہ نہیں کر سکتے لڑ کے، انہیں کہا پھر کی کریے؟ انہیں کہا جتنا قلعے دے اندر سونے اور جواہرات جتنے مال ہے جناب سارا کچھ لے آؤ، سارا کچھ جناب جمع کرو ایک جگہ، جدو جمع کر دیتا کہ انہیں کہا جگہ کی کرنا، انہیں کہا انہوں خچر ہوتے لد دیو، انہوں سواری ہوتے لد دیو تے سواری مسلمانہ دے لشکر دی طرف جمانہ کر دیو، جدو یہ مسلمانہ وچ پہنچے گا تے آپس سے تقسیم ہوتے ایک دوسرے نہ لڑ لڑ کے مار جان گے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ اس رات خود پہرے داری کر رہے ہیں، جدو آپ نے دور تو دیکھا کہ ایک سواری آ رہی، جدو قریب آئی تے دیکھا اس دے ہوتے سونے جواہرات موتی ہیرے جوڑ جناب جواہر سارے لدے ہوئے، آپ نے وہ چمکدا ہوا دیکھا تے آپ مسکرا کے کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہمارے ایمان کا امتحان دینا چاہتا ہے۔ مسلمانہ دے سپاہ سالار تا او ہوندے جڑے سونا اور چاندی اور جواہر دیکھ کر اپنے ایمان مزید استقامت دیں، لیکن او نہیں ہوندے جناب جڑے امریکہ جا کے نیشنلٹیاں لے کے قوم دے راز بیچن، او مسلمانہ دے سپاہ سالار نہیں ہوندے، او جا کے جناب بیلجیم پہ جا کے اپنے پلازے قوم دے جناب روندی بیٹیاں اور لین چ لگیاں دھیاں نو چھوڑ کے آٹا لین واسطے بیلجیم جلا کے پلازے بنانو قوم دے رہنما اور سپاہ سالار نہیں ہوندے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا آپ نے اس خچر کا منہ واپس کیا اور پیچھے سے ہانکا اور وہ سیدھا جب قلعے کے دروازے پر پہنچا تو وہ پادری کھڑے ہو کر کہنے لگا اس آسمان اور زمین کے اوپر اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس کی قوم کی آنکھوں میں نظروں میں سونا اور مٹی برابر ہو چکا ہو۔ لیکن یہاں زر بھی بکتی ہے، زمین بھی بکتی ہے، ہر چیز بکتی ہے، یہاں تو چائے کی پیالی پہ لوگ اپنا ضمیر بیچ آتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پھر کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ جب سارے خریدنے والے آئے، سارے سودا لگانے والے آئے تو ان کو یہی کہا تم بڑی دیر سے پہنچے ہو، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا۔ اور یہ یاد رکھنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہے
ہمیں بحیثیت تحریک امیر سے لے کر نیچے کارکن تک ہمیں ذمہ داریاں جو دی ہیں، ان ذمہ داریوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ وہ لوگ جو نہیں جانتے